تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں۔ اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت۔ میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں: ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ۔ اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھ جھک جاتی تھی۔ اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے۔ کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا تھی۔ عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی، اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں۔ یہ ساری آواز کی کوالٹیز، آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا۔ ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں، قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ آئے مکہ، تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سنی، نہیں تھا تیرے چاروں خانے نکل جانے۔ وہ کہنے لگا میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی، میں کہا میں سندا ہی کوئی نہیں، روئی ڈال دی۔ کہنے لگا میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا، میں کہڑا کوئی کاکاں جڑا میں میرے تے دا جادو چل جاؤنا۔ کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا، یہ خطبے کے کلمات ہیں، لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے۔ لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر پی لیے۔
تو آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری. آواز میں نغمہ کھینچتی تھی آواز. تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھیں، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے. تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں. تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا. ولحنا فريدا واسمه نشيدا بعذب الكلام